بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس واقعے پر روشنی ڈال رہی ہوں، یقیناً جب جب تاریخ کے ان صفوں کا ذکر کیا جائے گا تو ہر وہ صاحب دل جو دل میں تھوڑا سا بھی احساس رکھتا ہے، اس کی آنکھ آنسوؤں سے اشکبار ہوگی۔ اس ایسے خونی واقعے کا ذکر جو کہ تاریخ میں خون کی سیاہی سے لکھا گیا، ہمارے لیے دل سوز ہے۔ جی ہاں، کربلا کا واقعہ۔ آج ہم کربلا کے واقعے میں ذوالجناح کے ہونے، اس کے واپس جانے، اس کے غائب ہونے، اس کے کہاں سے آنے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ کربلا کا واقعہ جو 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوا، یقیناً ایسا واقعہ ہمیں تاریخ کی یادگار کراتا ہے۔ کربلا میں جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے وہ کام رونما کیے جس کی مثال سوائے تاریخ میں نہیں ملتی، اور ذی روح مخلوق یعنی جانوروں کو بھی یہ فخر ہے کہ اس کے اخلاق و وفا کا وہ نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ حضرت امام حسین کا وہ گھوڑا جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا، اسے اپنے مالک کے ساتھ اس آخری وقت تک ساتھ دیا جب تک کوئی معین و مددگار، خیر و خبر اور خبر رساں نہ تھا۔ حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا جو ذوالجناح تھا، وہ کہاں سے آیا اور کربلا کے واقعے بعد کہاں گیا، اس واقعے کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا جو حکم ربی کی اطاعت میں گھوڑے کی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خاندان کی خدمت پر مامور رہا تھا۔ 61 ہجری میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو کہ اللہ کی طرف سے خاندانہ رسالت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا کہ اسے یوم عاشور کا گواہ بننا تھا۔ آئیے کچھ روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو یمن کے بادشاہ سیف اللہ بن ازن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ بادشاہ یمن کی فرمائش تھی کہ یہ اپنے پوتوں کو دیجیے گا، وہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے۔ جزاک اللہ، میں نے آسمانی کتابوں میں ان کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب وہ گھوڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے تو کمسنی کے عالم میں آپ نے باری باری ہر گھوڑے پر سواری فرمائی، تو آپ نے ان کمسنی کی حالت میں اپنے ان گھوڑوں کے کچھ نام رکھے۔ ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا، ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا اور ایک گھوڑے کا نام تاویہ رکھا۔ جزاک اللہ۔ ایک یوں روایت کے مطابق بھی کہا جاتا ہے کہ تاویہ ایک گھوڑی تھی جو امام حسن علیہ السلام کے استعمال میں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی تھی۔ جنگ میلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی گھوڑی پر سوار تھے۔ یمن کے یہ بھیجے ہوئے گھوڑے جب یمن سے آئے تو ان سب کی عمریں 5-5 برس کی تھیں۔ کربلا میں یہی گھوڑے آئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب سے لے کر کربلا تک بعض گھوڑوں کی عمر صرف 100 برس تک پہنچی تھی، جو کہ کوئی عام عمر نہیں تھی، لیکن اس عمر تک پہنچ کے بھی یہ 100 سال کے گھوڑے ایک جوان گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑتے تھے۔ جزاک اللہ۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا میں 4 گھوڑے ایسے آئے تھے جو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں رہ چکے تھے۔ ان میں سے ایک ہے ذوالجناح جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سواری میں تھا، مرتجز جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی سواری میں تھا، میمون جو کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی سواری میں تھا، عقاب جو کہ حضرت علی اکبر کی سواری میں تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کے بعد گھوڑا ہی سب سے خوبصورت اور شریف مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اعضاء کا حسین تناسب، رنگ کی پاکیزگی، تیز رفتاری، طاقت و رفتار، ہر حالت میں اپنے سوار کی حفاظت، قوت اور درجے کی اعداد و اعتبار اسے دوسری حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں میں بہت سے جانور تھے، جن میں اونٹ اور گھوڑے تھے۔ جو جاندار بہت مشہور ہوا، جو تاریخی اہمیت حاصل کر گیا، وہ گھوڑا ذوالجناح تھا۔
जज़ाक अल्लाह। एक और रवायत ये है कि जुर्जना को जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे की सूरत में पेश किया गया। वाक़े के मुताबिक मिस्र के इलाके सिकंदरिया के बादशाह मकूकस ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून जनाब मारिया कुदसिया और एक बेमिसाल घोड़ा रवाना किया था। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मारिया कुबतिया को अक़्द के ज़रिए दाखिले हरम किया और घोड़े को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश के लिए हज़रत इमाम अली के हवाले किया। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि एक बादशाह ऐसे वक़्त के सबसे बड़े बाअशर शख्सियत को जो तोहफे पेश कर रहा है तो लाजमी इसमें कोई ख़ास बात होगी। उसने इन तोहफ़ों को उनके लिए मुंतखब किया। कहा जाता है कि सिकंदरिया के इलाके में, जो कि मिस्र की शुमाल बहरे रूम के जनूबी किनारों पर वाक़या है, एक घोड़ा आज़ादाना फिरता देखा जाता था। ये घोड़ा अपने खदुखाल और साख्त में ना सिर्फ मुनफरिद था बल्कि एक सानवी किरदार के मालिक था। बहुत से बहादुर और मुहिम जुओं ने इस घोड़े को गिरफ्त में करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस घोड़े का किस्सा ज़ुबान ज़दो आम हो गया। एक तरफ इस घोड़े का जिक्र माकूफुल फितरत दास्तान के तौर पर आम होने लगा। जब इस इलाके के बादशाह मकूकस ने इरादा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई बेमिसाल तोहफ़ा रवाना करे तो उसने अपने कारिंदों को घोड़े को पकड़ने के लिए रवाना किया। ये कारिंदे घोड़े को पकड़ने में कामयाब तो हो गए। उन्होंने उस पर सवारी करने का इरादा किया मगर कोई भी इस इरादे में कामयाब ना हो सका और इसी तरह इस घोड़े को मदीने की जानिब रवाना कर दिया गया। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी इस घोड़े की पुष्ट पर सवार ना हो सका। सिकंदरिया में मदीने तक के तमाम राह में तमाम सिपाही इसे काबू में रखते रहे। जब मदीना मुनव्वरा में बादशाह सिकंदरिया मकूकस की तरफ से तहाइफ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया कुबतिया को अक़्द के ज़रिए हरम शरीफ में दाखिल किया और इस घोड़े को रस्सी के समेत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में पकड़ाया तो वो इस तरह इनके साथ चल पड़ा जैसे सदियों से मंजिल की तलाश में भटकने वाली रूह को करार आ गया हो। जज़ाक अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उसे जुलजला का नाम दिया। जुलजना पर सवार होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जंग में शिरकत फरमाई थी। वो जंग ओहद थी। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन से कबल जुलजना की ख़रीदारी हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम को हजूर नूर हुआ तो आप अपने पैरों पर चलने लगे तो सवारी की ख्वाहिश की तो नाना ने अपने महबूब नवासे को घोड़े पर सवार किया और जाने का हुक्म दिया। असहाबे कराम शहजादे जैसे ही घोड़े के सामने लाए तो वो फ़ौरन अदब से बैठ गया। असहाब ने शहजादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सवार किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारकबाद देने लगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम घबरा गए कि हमसे क्या गुस्ताखी हो गई। मैं उस पर रो रहा हूँ कि जिस तरह आज ये घोड़ा हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बैठा है, जब करबला में हुसैन ज़ख्मों से चूर हो जाएगा, ज़मीन पर गिरने लगेगा तो तब भी ये ज़मीन पर बैठ जाएगा ताकि गिरने का फासला कम हो जाए। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीने से रवानगी का इरादा किया तो अपने तमाम अजीज़ों गुलामों कनीज़ों चचाजाद भाइयों को हुक्म दिया कि 250 ऊँट और घोड़े हाजिर किए जाएं। जब सवारियां लाई गईं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन पर सामान रखा जाए। वो तमाम चीज़ें रखी जाएं जिनकी रास्ते में ज़रूरत हो सकती है, जैसे बर्तन, खैमे, लिबास वगैरह। फिर हुक्म दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का घोड़ा लाया जाए, जो पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में सवारी में था। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद ये घोड़ा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी में रहा। चुनांचे मैदान करबला में ये आपके साथ था। एक वाक़या जो कि करबला में पेश आया, जब आप दुश्मनों की फ़ौज से खिताब फरमा रहे थे तो इसी घोड़े पर सवार थे और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो
میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تجھے اس کا علم ہے کہ جس پہ میں اس وقت سوار ہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا ہے؟ کہ ہاں یہ خوب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ صبح سے سپہر کے وقت تک برابر سید شہدا کو عرب کی تیز دھوپ، گرم ہوائیں، خیمہ گاہ سے میدان جنگ تک آنا اور جانا، ہر عزیز کی رخصت کے وقت خیمہ کے پاس ہونا، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کی پشت پر ہی ہوتی تھی۔ پھر حملے اور وہ قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش اور 1000 تیروں کی باڑیں ایک ساتھ چلیں تو تاریخ گواہ ہے تو اس سب سے ضرب گھوڑوں میں ہی ہوئی تھی۔ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی اس سے زخمی اور بے بس نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ گھوڑا بھی جس پر وہ سوار تھا، کیا وہ ان زخموں سے بچ چکا ہوگا؟ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں زخمی ہو گئے تھے، اکثر سوار گر گئے تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت زلجنا کو کوئی زخم نہیں آیا ہوگا کہ جب وقت کے ہزاروں لوگوں میں امام حسین علیہ السلام تنہا باہر جاتے تھے، دشمنوں کو منتشر کر کے باہر آتے تھے، نیزوں کے حملے بھی تھے، تلواریں اور تیر بھی۔ اس وقت کیا امام علیہ السلام کا گھوڑا محفوظ ہوگا؟ اس عظیم الشان جنگ میں امام علیہ السلام کا گھوڑا ایک بہادر، جانثار، ایک وفادار معین و مددگار کا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ یقیناً دشمنوں کو زد پہ لاتا اور خالی کرتا تھا، اور گرے ہوئے دشمنوں کو رونتا ہوا چلا جاتا اور شکستہ بھی کرتا تھا۔ اس جنگ و جدل میں گھوڑے کی پیاس اس کے جگر کی سوزش اور اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ وقت یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نہر کے قریب آئے، گھوڑا اپنا نہر میں ڈال دیا۔ اس وقت کوئی نہیں فرات کی موجیں گواہی دیں گی، ساحل فرات کی شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا، اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ اس پانی سے سیراب نہ ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک جانور کی محبت اور وفا کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بھی پیاسا نکلا۔ اب وہ وقت آ گیا جب گھوڑے کی تمام کوشش ختم، جب شہادت کی وقت قریب آ گیا، جب اس کی پشت سے راکب سے خالی ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خون آشام سے دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا سب سے بڑا وقت آ گیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص تھا، جس کا ذمہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جس کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں، جس کا سوچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے تھے۔ بالکل حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت قریب آ گئی تھی۔ اس نے احساس کیا جنگ کا میدان دشمنوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ابھی جان نثاری و جان فروشی کر رہا تھا، جہاد کے راستے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب جب کہ رہبر و راکب اپنی منزل تک پہنچ گیا، راستے کی مسافت ختم اور سواری کا کوئی سوال باقی نہ رہا، تو اس نے خود اپنے اس فرد کا احساس کیا، اور وہ بے بس عورتوں کو جو خیمے میں اپنے والی و وارث کی خیر کی منتظر تھی جا کے اپنے مالک کی خبر پہنچا دے۔ اس نے اپنی پیشانی خون میں تر کی، سیدھا خیمہ حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ہنہنا کر اپنی آواز اندر پہنچائی، منتظر سیدانیہ اس کی آواز سن کر دروازے پر آ گئیں اور دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کا خالی ذہن، اس کی رنگین پیشانی، لوٹی ہوئی بانکیں، اس کا زخمی جسم، اس کے جسم میں پیوست تیر، وہ سب کہہ رہے تھے جس کی خبر دینے وہ دروازے پر آیا تھا۔ یہ تھی وہ آخری خدمت جو ذوالجناح نے انجام دی، اور یہی وہ یادگار واقعہ جو اس یادگار جانور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہی ہے وہ یادگار جو حسین ابن علی علیہ السلام کی رضامندی
کے سلسلے میں ذوالجناح کے شبیہ نکال کر قائم کی جاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ، ذوالجناح نے کہاں گیا؟ اس واقعے کے بعد وہ دوبارہ نظر کیوں نہ آیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایات ہے کہ ذوالجناح نے تھوڑی دیر زمین پر سر مارا، چیخ چیخ کر روتا رہا اور فریاد کرتا رہا۔ اس کے بعد ذوالجناح صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ذوالجناح نہر فرات میں روح پوش ہو کر غائب ہو گیا۔ بعض اوقات لوگوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ ذوالجناح کربلا میں میدان مدینہ منورہ مسجد نبوی لایا گیا اور خبر قتل امام حسین علیہ السلام آن حضرت کو پہنچائی۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ ذوالجناح حضرت قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ذوالجناح بعد شہادت علیہ السلام صحرا کا رخ کر لیا اور پھر کبھی کسی کو اس گھوڑے نے زمین پر نہ دیکھا۔ اور یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ ایک ایسے جانثار اور وفادار جانور کے طور پر محفوظ ہو گیا جس کی مثال کبھی بھی کسی بھی تاریخ کے واقعے میں نہیں مل سکتی۔ جزاک اللہ۔